اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عاجزی اور تواضع اس قدر غالب تھی کہ باوجود اس بات کے کہ خلیفہ رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، آپ کے پاس خادم تھے، غلام نوکر تھے، اتنا زیادہ مال و دولت تھا، اس کے باوجود عاجزی انکساری ایسی تھی، تواضع ایسی تھی کہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اور رات کو اگر تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی وغیرہ کا انتظام کرنا ہوتا تو کسی خادم کو، نوکر چاکر کو جگاتے نہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، اپنا سارا انتظام خود کیا کرتے تھے۔ اس قدر عاجزی انکساری تھی، اور عبادت کا جذبہ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر غالب تھا کہ سارا دن خلافت کا کام کرتے، اس کے باوجود رات کا تھوڑا سا حصہ آرام کرتے، ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر دیتے، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ اکثر دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس قدر عبادت ان کی مشہور و معروف تھی، اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرنے والے تھے، اور خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ اگر کسی جنازے کو دیکھتے تو جنازے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے، اور جنازے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے، اور کبھی کسی قبر پر جاتے تو قبر پر جا کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر پر آپ آ کر آپ کا اتنی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کرتے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ بعد میں بھی کامیاب ہے، خدا نہ خواستہ جو یہاں پر پھنس گیا وہ فرمایا کہ بعد میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر کو مٹی کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ فرمایا کہ اس قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا کرو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں غیب کے پردے کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ اگر ہمیں اس کا جنت کا باغ ہونا نظر آ جائے، اگر ہمیں اس کا جہنم کا گڑھا ہونا ہمیں نظر آنے لگے، پھر ایمان بالغیب تو ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ایمان بالغیب معتبر ہے کہ آدمی بغیر دیکھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آدمی ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایمان معتبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين